سر یہ بتائیے کہ نارسسسٹ جو ایک پرسنالٹی بن کے سامنے آتا ہے کوئی شخص، مرد یا عورت، یہ بننا کب شروع ہوتے ہیں؟ ان کی جب بچپنا ہوتا ہے، ان کے اندر کیا ٹریٹس ہوتے ہیں، ان کی پیرنٹنگ میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ آگے جا کے نارسسسٹ پرسنالٹی بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، ایک ڈائنامک چیز ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے. آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز اس میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کی لرننگ ہے، جیسے کہ آپ لوگوں سے کیا سیکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، آبزرو کیا کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد میں. انسان کا نا ایک ایکولوجیکل سسٹم ہے. فار ایگزامپل آپ کا جیسے ایک مائکرو لیول ہے، پھر ایک میکرو لیول پہ ہے، پھر ایک سوشل لیول پہ چیز ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کا جو ایک آپ کے چاروں طرف ایک سرکل ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف ماں ہے اس کے ساتھ جس کا میکسیمم انٹریکشن ہے بچے کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں گے اس کے بعد فادر ہے، پھر اگر سبلنگز ہیں تو وہ ہیں، سبلنگز نہیں ہیں تو پھر فیملی، امیجیٹ فیملی جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں. تو جیسے جیسے ایج بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ماں باپ کے بعد کزنز آ جاتے ہیں، چچے آ جاتے ہیں، پھپھی ہے، تایا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے. تو ایک بڑا لوگ جو اس کا جو سرکل آف انٹریکشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑھتے 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 اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. اب یہ جتنا بھی اس کا جو ٹرانزیشنز ہیں یہ ساری کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں. پر ڈیفینیٹلی ایک انسان ہے، اس کو جیسے ہی ہم نے بچے کو کچھ سمجھانا یا کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کا انٹلیکٹ لیول بڑھتا ہے، تو ہم اس کی اسکولنگ کا سوچتے ہیں. ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس میں اسے لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ ریلیجیس ٹریننگز ہو رہی ہیں اس کی، ساتھ ساتھ پیرالل لیول پہ اس کی جو ہے نا جو ماڈرن جو اسکولنگ ہے اس میں اسے ڈال دیتے ہیں. تو وہاں سے بھی ایک نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، نالج آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ٹیچرس کو دیکھتے ہو، آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہو. تو ڈفرینٹ لیولز پہ انٹریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بہتر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب شیپنگ کا یہ مطلب نہیں ہے ابھی ہم اس لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کی پازیٹیو نیگیٹو سائڈ کو نہیں ڈسکس کر رہے، لیٹر آن ڈسکس کریں گے. لیکن کچھ بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی میں ایڈ ہو رہا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہے تو بھی ایڈ ہوگا، نیگیٹو ہے تو بھی ایڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پرسنالٹی کو انفلوئنس کر رہا ہے، ایک اسٹرکچر ہے جسے انفلوئنس کر رہی ہیں یہ ساری چیزیں. اب اس میں آپ کے اپنی بایولوجیکل چیزیں بھی ہیں جو انوالو ہیں، آپ کی اپنی پریفرنسز ہیں، ہارمونل لیول پہ ڈفرینٹ پریفرنسز ہوتی ہیں، تو وہ بھی چیزیں لنکڈ ہیں جس میں آپ بایولوجیکل پرسپیکٹو کو بھی ان کر دیں. تو اب پرسنالٹی ان چیزوں سے جو ہے نا وہ اپنی شیپ بناتی ہے، اپنی شکل یا ایک فائنلائزڈ لیول پہ جاتی ہے اور پھر ریلیٹیولی پرماننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیمپرامنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈر یا اس طرح کی خاص کر کے جو نارسسسٹک پرسنالٹی ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے میں کچھ ٹیمپرامنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک چیز ہے وہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک رسپانس پرسسٹنس ہوتا ہے، کہ آپ جو ہے نا پرسسٹنٹ ہوتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک اپروچ پہ. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم نارسسسٹک پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ بڑے پرسسٹنٹ ہوتے ہیں سیلف ایڈمائریشن میں، سکسیس ڈریون ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے یہ جو ہے گول ڈریون ہوتے ہیں. اب یہ وہ پرسسٹنٹ بیہیویئر ہے جو لیٹر آن ایڈمائریشن کو اتنا زیادہ سیک آؤٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کے سینٹر آف اٹینشن کو سیکھ کرتے ہیں اور ہمیشہ سیکھ کرتے رہتے ہیں، پرسسٹنٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان میں ایسے لوگوں میں یہ ناولٹی سیکنگ ہوتے ہیں، کیوریاسٹی میں ہوتے ہیں، نئی سچویشنز کو سیک آؤٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے چانسز لیتے رہتے ہیں، نئے نئے لوگوں سے ملتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں، مطلب کہ ریناؤنڈ اور فیمس پرسنالٹیز کے پاس یہ جائیں گے کیونکہ وہاں پہ وہ ایکنالجڈ فیل کریں گے، وہاں پہ ان کی سینس آف اچیومنٹ ہے، کسی بڑے بندے کے ساتھ جا کے بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا. تو یہ ایک ناولٹی میں اس طرح کی ہیں. پھر نئے نئے سچویشنز میں جانا، نئے نئے سچویشنز کو سیک آؤٹ کرنا اور اپنی اچیومنٹس تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ ہوں، اور یہ ہائیلی ڈریون فیل کرتے ہیں ٹورڈز اچیومنٹ اور فوکس رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو ہے وہ ہم اوائیڈنس بہت لو ہوتا ہے. بیسیکلی جیسے کہ ہم ایک نارمل انسان ہے، جب ہمیں لگے کہ کوئی چیز ان کے لیے پینفل ہے اور یہ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہونے والا، اس میں شیم فیل ہوگی یا
اس سوشل گیدرنگ میں مجھے نہیں جانا چاہیے، میرے ریلیٹڈ نہیں ہے، یا پھر میں پریویلیجڈ فیل نہیں کرتا، میں ریلیٹڈ فیل نہیں کرتا، کنیکٹڈ فیل نہیں کروں گا، تو وہ لوگ اوائڈ، انہیبیشن کاز ہوتا ہے ہارم اوائڈنس سے، ان میں یہ بہت لو ہوتا ہے، تو یہ انہیبٹ نہیں کرتے، یہ فوراً سیک آؤٹ کریں گے، ایسی جگہوں پہ پہنچیں گے. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے اسپیسیفک پرسنالٹی ٹیمپرامنٹس ان کے اندر موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ان کے اندر اس طرح کی پرسنالٹی بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہے. آپ نے دیکھا جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سینٹر آف اٹینشن ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے کھیل رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے بچے کا اس وقت جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کا یوں ایک امیج بن رہی ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کے گرد گھوم رہی ہے. اسے یوں لگتا ہے کہ میں ایک یوں سمجھ لیں کہ ڈرائیونگ فورس ہوں ہر چیز سے ریلیٹڈ. تھوڑا سا روتا ہے لوگ آ جاتے ہیں، تھوڑا سا وہ کوئی اس میں کوئی پین فل ہوتا ہے، یا ایون وہ بور بھی فیل کرتا ہے، وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے شور کر کے اپنی باتوں سے، اور لوگ اس کو، کیونکہ اس کے لیے ہر وقت جو ہے اٹینشن، ہر وقت ہیلپ اور ہر وقت فیسیلیٹیشن موجود ہوتی ہے تھرو پیرنٹس، فیملی. تو وہ اس چیز کو ایک گرینڈیوس، یا یوں سمجھیں کہ ہیلدی لیول پہ ہیلتھ فل نارسسزم ڈیولپ ہوتا ہے بچے کے اندر، کنسیپٹ ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ آپ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں، بڑا ہی اس کو آپ نے جو ہے نا بڑے اچھے سے رکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی بچہ اگر اسی طرح کا ہی پروٹوکول اس کو دیا جائے اور یہ چلتا رہے، چائلڈہڈ سے لیٹ چائلڈہڈ تک پہنچ جائے، تو اس کا سیلف کانسیپٹ ہی خراب بن جائے گا. وہ ایسی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز بنا لے گا جو ریالٹی سے میچ نہیں کریں گی. فار ایگزامپل کہ اسے لگے گا کہ جیسے ماں باپ کو وہ ایک ٹاور آف اسٹرینتھ اینڈ پاور فیل کرے گا، نرچرنس فیل کرے گا، مطلب کچھ بھی ہے، ایوری تھنگ از پاسبل بیکاز آئی ہیو مائی پیرنٹس ود می. تو آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی پاسبل ہے، اس کے لیے کوئی ڈیمانڈ ہے فوراً فلفل ہو جائے گی، کچھ وہ چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. تو جو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے نا، ایک بڑا جو ہے نا ایک ڈیفائننگ سمٹم ہے نارسسزم کا. تو انٹائٹلمنٹ تو بچے کو آپ نے دے دی، سکھا دی، آپ نے اس کی لرننگ کروائی بار بار، کیونکہ وہ اس کو وہ والا بیسیکلی پروٹوکول دیتے رہے. آپ نے اپنا رویہ اس طرح کا رکھا کہ بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، اور ہوا کیا کہ اس کی پرسنالٹی ان ریئلسٹک سیلف کانسیپٹ یا آئیڈیلائزیشن پہ ڈیولپ ہوئی ہے. اس کی جو آئیڈیل ہے، سیلف آئیڈیل، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط پیرامیٹر سیٹ ہو گئے. تو جب اس طرح کے پیرامیٹر کچھ بچوں میں سیٹ ہو جائیں تو ان لوگوں میں چانسز ہوتے ہیں کہ لیٹر آن یہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر یا پیتھولوجیکل نارسسزم ڈیولپ ہو جائے ان لوگوں میں. تو پھر یہ ایمپیتھی ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. لیک آف ایمپیتھی ایک ڈیفائننگ کریکٹرسٹک ہے. دوسروں کے لیے سیلف ایڈمائریشن ہے، دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے. دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا، ایروگینٹ ہونا ٹورڈز ادر، انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں ہیوملیٹ کرنا، اپنی نیڈس، دوسروں کو آپ ایز این آبجیکٹ لے رہے ہوتے ہو کہ دے آر جسٹ این آبجیکٹ، اور وہ جو آبجیکٹ ہے اٹس فار مائی پلیئر. آپ نے اپنا پلیئر کیسے ان سے لینا ہے؟ اگر انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں آئے تو یو آر یوزنگ دیٹ پرسن فار یور اون سیلف اسٹیم، جو کہ گرینڈیوس ہے یا گرینڈیوسٹی پہ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک گرینڈیوسٹی ان لوگوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا سینس آف گرینڈیوسٹی ان میں ہوتی ہے. ڈفرینٹ پیٹرنس ہوتے ہیں جس میں انہیں یہ فیل لگتا ہے کہ جیسے کہ سارے لوگ انہیں کو ہی سرو کریں، وہ کوئی بڑی شخصیت ہیں. ان کے اندر جو ہے نا یہ بیسیکلی جو ہے ایکچولی جو گرینڈیوسٹی ہوتی ہے یہ ان کی لو سیلف اسٹیم کو یہ ماسک کر رہے ہوتے ہیں. لو سیلف اسٹیم، ہاں، اس کو ماسکنگ کا ایک طریقہ ہے گرینڈیوسٹی، کیونکہ یہ ڈیلوژنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. تو آپ کی جو لو سیلف اسٹیم ہے کہ مجھ سے چیزیں نہ چلی جائیں، لوگ نہ چلے جائیں، چیزیں دور نہ ہو جائیں، یا جو آپ کی ایکسپیکٹیشنس ہیں وہ وائلیٹ نہ ہو جائیں، تو آپ ایک ماسک اپنے چاروں طرف کرتے ہو یا خود پہ ایک ماسک کرتے ہو. بیسیکلی لو سیلف اسٹیم کے فیئر میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا، انسیکیورٹی کا فیئر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرینڈیوسٹی
بیسیکلی اس لیے ہے کیونکہ ورتھ لیس فیل کرتے ہیں وہ. کیونکہ اگر گرینڈیوسٹی کا ماسک اتار دیں تو ورتھ لیسنس ہے نیچے. تو جو فیول کر رہی ہے گرینڈیوسٹی کو وہ سینس آف ورتھ لیسنس ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ڈفرینٹ سائیکیٹرک النس کے ساتھ بڑی اسٹرانگ کوماربیڈیٹیز بھی ہیں. مطلب کہ اس کے ساتھ جو کو ایگزسٹنگ سائیکولوجیکل باقی امراض بھی ہیں جو اکثر, اور دیکھا جائے تو نارسسزم کے لوگ کبھی بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے ایڈمیشن کے لیے نہیں آتے. بہت ریئر ہے, بہت ریئر ہے, کیونکہ لوگوں کو انسائٹ ہی نہیں ہوتا. وہ انہیں لگ رہا تھا وہ تو بہت اچھا کچھ بیسیکلی آتے پھر کس چیز کے علاج کے لیے, ڈفرینٹ جو ان سے ریلیٹڈ جو کو ایگزسٹنگ ڈیزیز جسے کو ماربڈ ڈیزیز کہتے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں. کو ماربڈ النس میں سب سے کامن جو چیز ہے وہ سبسٹانس ابیوز ڈس آرڈر ہے. تو سبسٹانس یعنی کہ الکوہل ہے, کوکین ہے, ڈرگز ہے, جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی وجہ سے وہ علاج میں آئیں گے. اور جب آپ ان کی ہسٹری لیں گے, آپ فیملی سے کولیٹرل ہسٹری لیں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ چیزیں تو ڈفرینٹ ہیں. اس میں تو ایمپتھی نہیں ہے, اور یہ تو ہمدردی رکھتا ہی نہیں ہے, اور اس نے کبھی کسی چیز کو ویلیو ہی نہیں کیا, ہمیشہ ڈی ویلیو کر رہا ہے, اور ہمیشہ دوسروں سے بڑی سی بڑی چیزیں ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور یہ جب بات کرے گا تو بڑی بڑی باتیں کرے گا, جیسے کہ مطلب بہت بڑی بڑی باتیں کرنا, بڑے بڑے پلانز ڈسکس کرنا, میں یہ کرنے والا جا رہا ہوں, وہ کرنے لگا ہوں. اور اسی طرح سے بائی پولر کی وجہ سے یہ آتے ہیں. بائی پولر مینک ایپیسوڈ میں یا مینیا کے ساتھ ایڈمٹ ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے ان میں نارسسسٹک پرسنالٹی کا اور بائی پولر کا ایک بڑا اسٹرانگ وہ لنک ہے. پھر اسی طرح سے جن لوگوں میں نارسسزم کے بھی ڈفرینٹ پیٹرنس ہیں, ہم انشاءاللہ لیٹر آن جو نیکسٹ ہمارا ایپیسوڈ ہوگا اس میں ڈسکس کریں گے. تو جس کی وجہ سے ڈپریشن بھی کاز ہوتا ہے, ڈپریشن بھی لنک ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لو سیلف اسٹیم ہے, ورتھ لیسنس ہے, جس کو ماسک کرتے ہوئے یہ گرینڈیوسٹی یا سیلف ایڈمائریشن کی طرف جا رہے تھے جو کہ ڈیلوژنل ہوتی ہے. کیوں؟ ڈیپ ڈاؤن تو لو سیلف اسٹیم ہے, وہ اپنے اندر وہ لیک آف کانفیڈنس فیل کرتے ہیں, ان میں کانفیڈنس کم ہے, جس کو وہ اس طرح سے ایک ریئیکشن فارمیشن کے لیول پہ لے کے چلتے ہوتے ہیں. اس طرح کے ڈیفنسز وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں کہ وہ اوورلی کانفیڈنٹ شو ہو رہے ہیں, انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن لو سیلف اسٹیم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم میں چلے جاتے ہیں, جو ریئلسٹک نہیں ہے. اپنے بارے میں ہی باتیں کرنا اور بڑی بڑی باتیں کرنا, اپنے منہ میاں مٹھو بننا, تو یہ وہ ٹپیکل چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ, تو جس کی وجہ سے ان کی یہ اس طرح کی جو ہے نا ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو یہ ڈپریشن کے لیے, ڈرگ ایڈکشن کے لیے, بائی پولر ڈس آرڈر کے لیے آپ کے پاس ایڈمٹ ہو سکتے ہیں. لیٹر آن آپ جب اس کا ڈائگنوسس بناتے ہیں, اس کی ہسٹری ڈسکس کرتے ہیں, تو فائنڈ آؤٹ ہوتا ہے کہ یہ تو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے.